میں چند آیتیں قرآن کی پڑھوں تاکہ یہ تھوڑا سا نور پہ گفتگو تھی، وہ موضوع آج اختتام پذیر ہو کہ کل ہم عشق ابا عبداللہ الحسین پہ کچھ گفتگو کر پائیں۔ کل میں نے ظلمتوں کا ذکر کیا ہے، ایک طرف ظلمت، اب ظلمت کے مقابلے میں خدا نے اس فرش عزا اور اہل بیت کے نام سے نور بنایا۔ ارشاد فرمایا مثل نور ہی کا مشکات، میں نے تفصیل 2 سال پہلے عرض کی تھی، فرمایا اللہ کے نور کی مثال ایک مشکات کی طرح ہے۔ لالٹین آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ کہتا ہے اس کی نور کی مثال اس لالٹین کی طرح ہے۔ علماء فرماتے ہیں مشکات سے مراد ہے فاطمہ، اس کے نور کی مثال کس کی طرح ہے؟ بی بی جناب سیدہ کی طرح ہے۔ فرمایا فیہا مصباح المصباح، جس کے اندر 2 مصباح ہیں، ان الحسین مصباح الہدی۔ الفاظ دیکھا کہ رسول جن الفاظ کا انتخاب کر رہے ہیں، قرآن انہی الفاظ کا انتخاب کر رہے ہیں۔ فرمایا ایک زجاج ہے، یہ تفسیر باطنی، تفسیر معارفی، ایک لالٹین کی طرح تصور کرو، اس لالٹین یہ زجاج جو ہے فرمایا کا فاطمہ، فاطمہ ہے، اس کے اندر 2 مصباح ہیں، 2 نور ہیں۔ پہلا مصباح حسن، دوسرا مصباح حسین ابن علی ہے۔ فرمایا پھر کا المصباح فی زجاج، 2 نور ہیں لیکن ایک نور کا کیا کہنا؟ فرمایا یہ نور کون ہے؟ یہ حسین ابن علی ہیں۔ کأنہا کوکب الدری، اور یہ کس کی طرح ہے؟ ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہے۔ من شجرۃ مبارکہ، یہ جو نور ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ شجر مبارکہ سے آیا ہے۔ شجر مبارکہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم ہے۔ اب فرمائے یہ جو حضرت ابراہیم کی نسل سے ہے، اب ابراہیم کی نسل میں اسحاق بھی ہیں، اسماعیل بھی ہیں، یہ کون سا نور ہے؟ فرمایا لا شرقی ہے، نہ شرقی ہے، شرقی سے مطلب یہ مسیحی نہیں ہے، ولا غربیہ سے مطلب یہ یہودی نہیں ہے، فرمایا یہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، بلکہ یہ زیتونیہ ہے۔ قرآن میں 2 قسمیں ہیں، والتین والزیتون، مجھے قسم ہے انجیل کی، مجھے قسم ہے زیتون کی۔ احادیث میں ہے کہ زیتون سے مراد کیا ہے؟ ابا عبداللہ الحسین ہے۔ فرمایا شجر ہے، مصباح ہے، سیدہ کی گود میں اللہ نے 2 نور دیے ہیں، ایک نور وہ ہے جو ابراہیم نسل ابراہیم میں سے ہے، نہ مسیحی ہے نہ یہودی ہے، فرمایا وہ زیتونیہ ہے۔ فرمایا یکاد زیتھا یضیء، زیت عربی میں کہتے ہیں تیل کو، کہ یکاد زیتھا، اس کا جو زیت ہے، اس کا جو آئل ہے، یہ ہمیشہ کیا ہے؟ روشن رہے گا، تا قیامت روشن رہے گا۔ فرمایا یہاں سے مراد ہے خون ابا عبداللہ الحسین، کہ خدا اپنے دین کو خون حسین سے کیا رکھے گا؟ روشن رکھے گا، شہادت ابا عبداللہ الحسین سے روشن رکھے گا۔ فرمایا نور علی نور، نور کے اوپر نور آئے گا امام حسین کے بعد۔ یہدی اللہ بنورہ من یشاء، خدا اپنے نور سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ پھر فرمایا ضرب اللہ امثال الناس، خدا لوگوں کو مثالیں دیتا ہے، ورنہ واللہ بکل شیء علیم، اللہ کو ہر چیز کا کیا ہے؟ علم ہے۔ پھر فرمایا فی بیوت، کچھ ایسے گھر ہیں، کیا مومنوں کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ ایسے گھر ہیں اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، جس میں خدا نے اجازت دی ہے کہ اللہ کا نام وہاں پہ بلند کیا جائے۔ فرمایا صبح و شام وہاں پہ اللہ کا نام ہے، اور یہ لوگ جو ان گھروں میں ذکر خدا کرتے ہیں، ان کی صفت کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ ایک طرف نظام شیطان یاد رکھنا، وہ نظام تجارت کا نظام ہے، وہ نظام دنیا کو ابدی بتاتا ہے، وہ نظام لہو و لعب میں مشغول کرتا ہے، وہ نظام آپ کے وجود میں موت کا خوف ڈالتا ہے۔ دوسری طرف فکر حسین، فرمایا ایسے لوگ ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، ایسے لوگ ہیں جنہیں تجارت، بزنس اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کرتا، جنہیں خرید و فروخت اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، جو اللہ کی نماز کو کیا کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ کل کی مجلس میں بتایا کہ صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے وجود میں نہ تجارت نہ بزنس کا خوف، لالچ نہیں ہے، اور نہ موت کا خوف ہے، اور فرمایا یہ ہمیشہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ نظام ولایت اہل بیت کو نافذ کرے اور زکوٰۃ کو۔ شیطان بھی تجھے خرچ کرنا سکھاتا ہے، لیکن شیطان پیسہ کہاں پہ لگواتا ہے؟ لہو و لعب پہ لگواتا ہے۔ حسین بھی تجھے خرچ کرنا سکھاتے ہیں، لیکن حسین کہاں پہ لگواتے ہیں؟ اپنی مجلس حسینی پہ خرچ کرواتے ہیں، نظر و نیاز پہ خرچ کرواتے ہیں، سبیلوں پہ خرچ کرواتے ہیں۔ اربعین حسین میں کروڑوں ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں۔ حسین کی مشنری بھی خرچ کروا رہی ہے، لیکن وہ راہ خدا میں خرچ کروا رہی ہے، اور اس کی مشنری راہ شیطان میں خرچ کروا رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی
سورہ نور اور سورہ حدید کو پڑھا کریں، بڑا ذکر ہے آل رسول کا اس سورہ مبارک میں۔ فرمائیے سفر نور ہے۔ کبھی بھی مایوس نہ ہونا اللہ کی راہ میں، جتنے بھی غریب ہو جاؤ مایوس نہیں ہونا، بڑی سے بڑی مصیبت آئے مایوس نہیں ہونا۔ یہ نظام ایسا ہے کہ بی بی زینب کی نگاہ دیتے ہیں کہ ہمیشہ امید کس پہ رکھنا؟ پروردگار عالم۔